السلام علیکم ناظرین میڈیکل سائنس نے ایسی ترقی کی ہے کہ کبھی آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے کسی بھی بیماری کے حوالے سے جو نئی نئی بیماری تھی ان کا علاج کے بارے میں تقریباً ناممکن علاج پاکستان میں سمجھا جاتا تھا اور لوگ برطانیہ کا، امریکہ کا یا یورپین کنٹریز کا رخ کرتے تھے۔ بڑا خرچہ بھی ہوتا تھا، لوگ پریشان بھی ہوتے تھے اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بیچارے ادھر ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ لیکن ابھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ناظرین، پاکستان میں بھی میڈیکل سائنس کی ترقی کے اثرات آتے جا رہے ہیں اور جو کچھ سال پہلے علاج ناممکن سمجھا جاتا تھا آج کل وہ ممکن ہو چکا ہے اور بڑے آسانی سے ان کا علاج ہوتا ہے اور وہ انسان، وہ خاتون یا وہ مرد اپنی زندگی یا وہ بچہ آرام سے گزار سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم اردو میں جو پیلیا کہتے ہیں، تھائی سندھی میں اس کو بولتے ہیں۔ تو اس بیماری کا کچھ ٹائم پہلے تک کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، اس کے کئی اقسام ہیں، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور اس کے پھر کمپلیکیشنز اس میں مقصد سے ہوتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور انڈواسکوپی ایک ایسا علاج ہے، ایسا ایک آپریشن ہے جو بالکل منٹوں میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اکرم باجوہ صاحب، وہ کرتے ہیں سول اسپتال حیدرآباد میں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر اکرم باجوہ ایک نام ہے میڈیکل سائنس میں، جنہوں نے اللہ پاک کی مہربانی سے پہلے پی ایچ ڈی ہیں، جنہوں نے یہ اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، باقی تو بعد میں آئے ہوں گے لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلے پی ایچ ڈی ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اکرم باجوہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے شوگر کی بیماری بھی ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر، یہ عام بیماریاں ہیں۔ لوگوں کہتے ہیں بابا تمہیں شوگر ہے یا تمہیں بلڈ پریشر ہے، تم یہ کرو وہ کرو۔ یہ ہیپیٹائٹس سائی کا لفظ ہم نے سندھی میں سنا تھا اور کالی کھانسی، یہ کالی بیماری، تو یہ ہیپیٹائٹس ہے کیا، کس سے ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویور کو بتائیں۔ جی تھینک یو ویری مچ اسد اللہ بھٹی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ہیپیٹائٹس جس کو کالا پیلیا، یرکان، سائی کہتے ہیں، بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ اصل میں جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ جگر کی سوزش کا ہو جانا اور اس کے بعد وہ کن وجوہات سے ہوتی ہے، کن وائرسز سے ہوتی ہے، کن میڈیسن سے ہوتی ہے اور یہ مختلف انجریز کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ ایک اس کی کازز میں آتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت ہیپیٹائٹس کا جو مرض ہے وہ پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے۔ 1.5 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو اس کی کازز بتاؤں کہ اس کے مختلف وائرسز ہیں جو ہیپیٹائٹس کرتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس اے ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے، یہ مختلف وائرسز ہیں۔ ان میں سے کچھ وائرسز ایسے ہیں جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں اور کچھ وائرسز ایسے ہیں جو کہ بلڈ کے ذریعے، مطلب کسی بھی مریض کا بلڈ آپ کے زخم کو لگنا اس کے ذریعے وہ داخل ہوتا ہے اندر۔ تو اس کے اندر ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے اور ہیپیٹائٹس ڈی ہے، یہ جو بلڈ کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، عوام کے لیے میں آپ سے ذرا یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے جو کون سے ایسے ہیں جو کیوریبل ہیں، کون سے ایسے ہیں جو نان کیوریبل ہیں؟ کوئی ایسے ہیں ان میں جن کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل، یہ تمام وائرسز کا علاج ہے، سب کیوریبل ہیں بالکل ٹو سم ایکسٹینٹ۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 100% جسم سے نکل جاتے ہیں بی اور سی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بی اور سی کچھ نہ کچھ لوڈ ان کا رہتا ہے، لیکن ہماری لیبس جو ڈیٹیکشن کرتی ہیں، جیسے 8 انٹرنیشنل یونٹ تک، 8 انٹرنیشنل یونٹ تک ان کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے، اس سے نیچے اگر ہوگا تو وہ بلڈ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زیرو ہو گیا ہے وہ، تو مکمل طور پہ 100% ایریڈیکیشن جسم سے نہیں ہوتی، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ اس لیول تک آ جاتے ہیں جس انسان کو جسم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو اس میں ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، تو ان کا جو وائرل لوڈ ہے یہ بڑا بڑی امپورٹنس والا ہوتا ہے۔ لیکن ان کیس آف ہیپیٹائٹس اے ای، یہ 2 وائرسز ایسے ہیں جو کہ انسان کے اندر جب آتے ہیں تو یہ ریزالو ہو جاتے ہیں، تو یہ ہاں ریزولوشن اسٹیج میں چلا جاتا ہے انسان۔ اور یہ 2 وائرسز بھی بڑے خطرناک ہیں جو پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں اور اس سے لیور فیل ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اور اگر اس میں لیور فیل ہو جائے تو 80 to 90% مورٹیلیٹی ہے، موت ہے اس کے اندر۔ اچھا، 80 to 90%، 80 سے 90% لوگ اگر لیور فیل ہو جائے، لیور فیلر کے اندر 80 to 90% کی مورٹیلیٹی ہے۔ اسی لیے ان پیشنٹس کو پھر ہم آئی سی یو کے سیٹ اپ کے اندر ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور یہ پانی
جس کی کتنی اہمیت ہے آپ سمجھیں کہ ہم جس کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنا صاف پانی نہیں ہے، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اسٹیپس لینے چاہیے کہ اگر اس قسم کے خطرناک وائرس انسان کے اندر چلے جائیں اور کسی کا لیور فیل ہو جائے تو اس کا بچنے کا چانس 10 سے 20% ہے سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عام طور پہ ہماری جو زیادہ تر پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، جی ہاں، یعنی گاؤں گوٹھوں میں، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، تو ان کے سمٹمز کیسے ان کو، کیونکہ وہاں تو پانی کنٹمپٹ آف واٹر ہے، وہاں اتنا زیادہ منرل واٹر بھی لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، نہیں اتنا پی نہیں سکتے، تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اچانک کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہیپیٹائٹس اے اور ای کی اگر آپ بات کرتے ہیں جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتا ہے، انفیکٹڈ واٹر کے ذریعے، تو اس کے اندر لوگوں کو یرکان ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، ویکنیس ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کے جسم میں درد ہوتا ہے، الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انیشل اس کے سمٹمز ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس اے اور ای کے اندر۔ اگر وہ فوراً اگر کسی کو لگ جائے اور وہ انیشل فیز کے اندر اگر اس کا بہت زیادہ وہ غالب آ جائے جسم کے اوپر، تو مریض ان پریزنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اور اگر یہ اور شدت اختیار کر جائے تو مریض ہمارے پاس پھر بعض اوقات بے ہوشی کی حالت میں آتے ہیں۔ اچھا، ان کا علاج جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہے یا سستا ہے؟ دیکھیں، ان کا علاج آپ یہ سمجھیں کہ اگر اوورآل اے اور ای کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر لیور فیل ہو گیا تو وینٹیلیٹر کا سیٹ اپ ہے، اور وینٹیلیٹر کا سیٹ اپ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جائیں گے تو وہ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ڈیلی کا چارج کرتے ہیں ایک مریض کے اوپر۔ 1 سے 1.5 لاکھ پر ڈے، پر ڈے، ایک دن کا؟ جی ہاں، وینٹیلیٹر کے اوپر اگر وہ رکھتے ہیں ایسے مریضوں کو جن کے لیور فیل ہو جاتے ہیں اور ای کی وجہ سے، اور اگر لکیلی کسی کا لیور فیل نہیں ہوتا اور اس کو پھر ہم او پی ڈی بیسس کے اوپر بھی اس کا علاج کر دیتے ہیں، جو کہ کوئی اتنا مہنگا علاج نہیں ہوتا، اس میں سمپٹومیٹک ہم اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیور کو، تو وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی کسی آدمی کو ایمرجنسی میں خون کی ضرورت پڑتی ہے، جی، اور اعلان کیا جاتا ہے یا واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں کہ خون فلاں گروپ، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یرکان یا ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے، وہ اپنا خون کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1990s کے اندر یہی ہوا کہ 1990s کے اندر جو ہے یا اس سے پہلے جو لوگ بلڈ دیتے تھے وہ اسکرین نہیں ہوتا تھا، اس میں بی کا ٹیسٹ نہیں کراتے تھے، سی کا نہیں کراتے تھے، HIV کا نہیں کراتے تھے، تو یہ جب ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے تو وہ بلڈ جو ہے بغیر ٹیسٹنگ کے لوگوں کو لگاتے تھے، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ وائرس کسی دوسرے مریض میں منتقل کر رہے ہیں۔ تو 1990s کے بعد اس کی جب اسکریننگ شروع ہوئی تو اب جس کو میں نے آپ کو کہا کہ بی اور سی کی بات کی میں نے آپ کو کہ مکمل طور پہ 100% ایریڈیکیٹ نہیں ہوتا جسم سے، تو ایسے مریض جس کو ایک دفعہ ہیپیٹائٹس بی سی ہو جائے وہ زندگی بھر خون نہیں دے سکتا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ فی الحال یہ تو پانی سے پھیلتا ہے، پانی کے علاوہ بھی کوئی ایسے اسباب ہیں جس سے یہ وائرل پھیلتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پریکاشنری میئرز، احتیاطی اپاؤ بھی بتا دیں؟ جی ہاں، ہیپیٹائٹس بی اور سی کی میں بات کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جو ہمارے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، تائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سرنجز کا استعمال کر رہے ہیں، ری یوز، ایک کو دوسرے کو تیسرے کو، شیشے والی گلاسز سرنج آج بھی آپ دیکھیں ریموٹ ایریاز کے اندر لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تائی ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر۔ نمبر 2، حجام جو استعمال کرتے ہیں اپنے ریزرز وغیرہ، تو اس سے بھی ٹرانسمیشن کا بہت زیادہ چانس ہے۔ تیسرا، یہ جو ریموٹ ایریاز کے اندر ہاسپٹل ہیں وہاں پہ جو آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ ان اسٹرلائزڈ، اسٹرلائزیشن ہوتی نہیں ہے وہاں پہ، ایک کو آپریٹ کیا پھر دوسرے کو کیا، پراپر اسٹرلائزیشن نہیں ہے، تو ڈیورنگ پروسیجرز بھی لوگوں کو ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ٹیٹوئنگ ماسک کرواتے ہیں تو وہ جو اسٹرلائز نہیں ہوتی ان کے ذریعے ان کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جس کے ذریعے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو سوچنا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اگر کسی کو گھر کے اندر کسی کو بی اور سی، ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو اس کا آپ نے نیل کٹر، اس کی کنگھی، اس کا ٹوتھ برش، اچھا، 3 چیزیں علیحدہ ہونی چاہیے، اور کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ ناظرین، آپ نے جیسے ڈاکٹر باجوہ صاحب کی وہ باتیں سنی کہ کس طرح ہیپیٹائٹس بی کا ایک خوف لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ پانی ابال کے پئیں اور کنٹمپٹ واٹر سے بچیں، گندے پانی سے بچیں، اور یہ جو خوف ہے کہ جی ایک سے دوسرے لگ جاتا ہے، احتیاط ضروری ہے، سب سے بڑا کام ہے احتیاط، اور جو ڈاکٹر صاحبان یا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ علاج بتائے اس پہ پورا عمل کرنا ہے۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے، ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے وزٹ کیا تھا لاسٹ ایئر، اس کو سال بھی تقریباً نہیں ہوا، کہ وہاں آپ ایک آپریشن کر رہے تھے بڑا زبردست، اینڈوسکوپی آپ نے اس کا نام بتایا۔ تو عام ہمارے ویور کو، جو ناظرین ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اینڈوسکوپی ہوتا کیا ہے اور کس بیماری کا یہ علاج ہے اور کتنا یہ امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی، بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا۔ اینڈوسکوپی ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے، اور جس کے ذریعے ایک ٹیوب ہوتی ہے، اس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے، منہ کے ذریعے جاتی ہے، اور اندر سے ہمیں ساری چیزیں، کھانے کی نالی، ایون ہمارے معدے کو، چھوٹی آنت کو، D2 ہمارے جو ڈیڈینم کا جو چھوٹی آنت کا دوسرا حصہ، وہاں تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپر جی اینڈوسکوپی اس کو کہتے ہیں ہم، یا گیسٹروسکوپی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اینڈوسکوپی جب نہیں تھی تو اس وقت لوگ خون کی الٹیوں کے ساتھ لوگ آتے تھے اور ہم ان کو انجیکشن لگاتے رہتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا اندر ہے کیا اس کے۔ تو جو بچ جاتا تھا کہتے تھے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو بچ جاتا تھا لوگ خوش ہوتے تھے، چلو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہمیں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ جو کیمرہ اندر ڈال کے ٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی نس پھٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم فوراً بینڈ لگا دیتے ہیں، یا کسی کے اندر معدے کے اندر بہت بڑی ویرکس ہے، فنڈل ویرکس ہے، اس کے اندر انجیکشن لگا دیتے ہیں، یا کسی کو اندر کینسر ہے کھانے کی نالی کا، تو اس کی ہم بائپسی لے کے ڈائگنوز کر لیتے ہیں کیا بیماری ہے۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے آپریشنز ہوتے تھے، جس کو کینسر ہوتا تھا پتہ نہیں لگتا تھا اس طرح۔ تو آپ یہ اینڈوسکوپی آنے کے بعد یہ دونوں طریقوں سے فائدہ مند ہے، ایک تو ڈائگنوسس میں کہ ہمیں اس کی تشخیص میں ہمیں مدد مل گئی۔ کس قسم کی ڈائگنوز؟ جیسے کسی کو کھانے کی نالی کا کینسر ہے، کسی کو معدے کا کینسر ہے، کسی کو چھوٹی آنت کا کینسر ہے، کسی کو کھانا نہیں جا رہا اس کی وجہ سے پھنس رہا ہے، اس کو ہم دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے اندر کیا پرابلم ہے۔ کسی کو خون کی الٹی آ رہی ہے اور اگر کسی کی نس پھٹ چکی ہے تو اس کو ہم اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بینڈ لگا دیتے ہیں، اسی ٹائم خون بند ہو جاتا ہے، اس کا انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہاں کسی کو معدے کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں کتنی سوزش ہے، ورم ہے، اس کی بائپسی لے لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ پھر اس اینڈوسکوپی سے ایک اور ٹرم ہے ERCP۔ ERCP ایک نہایت ہی تھوڑا سا جدید قسم کا پروسیجر ہے اینڈوسکوپی سے۔ اگر ہم ایک اسٹیج آگے آ جائیں، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جگر کی نالی کے اندر اگر کسی کو پتھری ہے، کسی کو کینسر ہے، تو اس کو پتھری کو نکالنا، یا کینسر ہے تو اس کی تشخیص کرنا، یا اس کے اندر اسٹینٹنگ کر دینا اگر کسی کی جگر کی نالی بند ہے۔ تو اس کا آپ یہ دیکھیں گے ERCP سے پہلے سرجن آپریشن کرتے تھے۔ تو گیسٹرو کی فیلڈ اسٹیبلش ہونے کے بعد اور یہ پروسیجرز آنے کے بعد لوگ بہت سارے آپریشن سے بچ گئے۔ تو اب اینڈوسکوپی کے لیے ہم ERCP کے ذریعے جگر کی نالی سے پتھری بھی نکال دیتے ہیں، اسٹینٹ بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ پروسیجر 5 منٹ سے لے کے کبھی کبھی گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے ہمیں۔ تو الحمدللہ سول ہاسپٹل حیدرآباد کے اندر ہم لوگ ERCP فریکوینٹلی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، بغیر پیسے کے۔ نہیں تو آپ یہ دیکھیں گے اس کا جو پرائیویٹ سائٹ کے اوپر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ کاسٹ آتا ہے۔ تو ہم اس وقت تقریباً 350 275 ERCPs سول ہاسپٹل حیدرآباد کے سیکٹر میں کر چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اکرم باجوہ صاحب، تھینک یو، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں۔